یہ باجوڑ ہے۔ یہ پاکستان کی 7 قبائلی ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی ہے۔ باجوڑ جنوری 2006 سے لہو لہان ہے۔ امریکی حکومت کئی دفعہ دعویٰ کر چکی ہے کہ باجوڑ میں القاعدہ کے رہنما ڈاکٹر ایمن الظواہری رپوش ہیں اور کئی مرتبہ باجوڑ امریکی میزائلوں کا نشانہ بھی بن چکا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے کبھی کسی غیر ملکی عسکریت پسند کی لاش نہیں دیکھی، بلکہ انہوں نے میزائل حملوں کے بعد ہمیشہ اپنوں ہی کی لاشیں دیکھی ہیں۔ جولائی 2008 میں طالبان نے باجوڑ سے ملحقہ افغانستان کے صوبوں کنڑ اور نورستان میں امریکی فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے، جس کے بعد امریکی حکومت نے پاکستان پر طالبان کے خلاف کارروائی کے لیے شدید دباؤ ڈالا۔ اگست کے دوسرے ہفتے میں فرنٹیئر کور نے باجوڑ میں ایک آپریشن شروع کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں زیادہ نقصان ایک دفعہ پھر عام افراد کا ہوا۔ صرف 2 ہفتوں میں باجوڑ سے 3 لاکھ سے زائد افراد ہجرت کر چکے ہیں۔ باجوڑ کے مہاجرین لوئر دیر، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ کے مہاجر کیمپوں میں پناہ گزین ہیں۔ ٹھنڈے علاقے کے ان مکینوں کا گرم اور حبس زدہ علاقوں میں قیام کسی عذاب سے کم نہیں۔ بھوک اور بیماری نے اس عذاب میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان مظلوموں کا المیہ پاکستان کی حکومت اور عوام سے کئی سوالات کر رہا ہے۔ کون ان کے مسیحا کا دعویٰ کرے، یہ جو بے گھر ہوئے اپنے ہی دیس میں، سر پہ سایہ نہ پیروں کے نیچے زمین، پھر بھی زندہ ہے انسان کے بھیس میں۔ درد کی سرخ چادر میں لپٹے ہوئے، ایک دوجے کو حیرت سے تکتے ہوئے، یہ جو کونوں میں بیٹھے ہیں سہمے ہوئے، ان کے چہروں کی جھریاں پڑھو تو ذرا، 2 قدم ان کی جانب بڑھو تو ذرا۔ ان کے بچوں کو مزدور ہونے سے کیا، پاس روٹی نہ ہو تو کھلونے سے کیا۔ ان کے بچوں کے بارے میں سوچو تو ذرا، ان کی بستی میں جا کے یہ دیکھو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مردان کے علاقے میں، جہاں پر باجوڑ کے متاثرین کی ایک بہت بڑی خیمہ بستی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس خیمہ بستی میں باجوڑ کے ہزاروں متاثرین موجود ہیں اور ان متاثرین کے مسائل جاننے کے لیے آج ہم اسلام آباد سے یہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں تو بات ہو رہی ہے سیاست کی، اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے کہ آئندہ صدر کون ہوگا، لیکن یہاں پر یہ جو ہزاروں متاثرین ہیں جن کا تعلق باجوڑ سے ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو آج رات کو کھانا ملے گا، کیا ان کو پینے کے لیے پانی ملے گا، کیا ان کے بیمار بچوں کو دوا ملے گی، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ باجوڑ میں آپریشن کے بعد اس علاقے سے ہجرت کرنے والے 3 لاکھ مہاجرین صوبہ سرحد اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بکھر چکے ہیں۔ زیادہ تر مہاجرین نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ہاں پناہ لے رکھی ہے، لیکن ان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد خیمہ بستیوں کا مکین بننے پر مجبور ہے۔ ان خیمہ بستیوں میں بھوک، پیاس، بیماری، تکلیف اور دکھ کے سوا کچھ اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہاں اکثر بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین سے بچھڑ چکے ہیں اور کئی والدین اپنے بچوں کی جدائی کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس وقت آپ مجھے چارسدہ کے علاقے پلوسا میں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر باجوڑ کے متاثرین کا ایک کیمپ قائم ہے اور اس کیمپ میں یہ 4 بچے بھی ہیں اور ان چاروں بچوں کے والدین کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ چاروں بچے ایک قافلے کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے والدین کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں۔ آپ کچھ بتائیں گے ان کے والدین کے بارے میں؟ اس کا پتہ نہیں لگتا ہے، ادھر جگلے میں رہ گیا تھا، یہ پتہ نہیں ہے شہید ہوگا یا کوئی کدھر گیا۔ نہیں ٹیلیفون کیا، ٹیلیفون بھی صحیح ہے مگر ابھی نہیں کیا ابھی تک۔ اچھا سر، یہ بچے 5 ہیں تو اس بچے آپ کا نام کیا ہے؟ راشدہ۔ اس بچی کا نام راشدہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آصفہ۔ آسما۔ آپ کا نام؟ ساجدہ۔ ساجدہ۔ ساجدہ، آپ کو اپنی اماں کا یا ابا کا پتہ ہے؟ آپ کا نام کیا؟ میران۔ ہاں؟ میران۔ میران۔ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ مرسلین۔ ہاں، کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں آپ کو؟ نہ لگ گیا تھا۔ تو کوئی ان کے لیے کوئی کوشش کی آپ نے، ان کے والدین کا پتہ کیا چلا؟ تھا، ابھی بھی کیا تھا ادھر چیکنے کے لیے، مگر پتہ نہیں لگتا، اندر نہیں گھس سکتے باجوڑ میں، جھگڑا ہو رہا ہے نا، اندر نہیں جا سکتے۔ ابھی کوشش کرے گا، ابھی آدمی کیا تھا تلاش کے لیے، رزلٹ نکل جائے گا انشاءاللہ تقریباً 3-4 بجے تک۔ ابھی تک پتہ نہیں لگا اس کا،
ماں نہ باپ کا، 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ ہے اور چھوٹے چھوٹے، اس کا بھی پتہ نہیں لگا. ادھر گولاماری ہوا ہمارے علاقے میں مامندو. کیا آپ کے علاقے میں کرفیو ہے؟ جی کرفیو بھی ہے نا، جا نہیں سکتے ادھر باجوڑ خار میں بھی کرفیو لگ سکتا ہے، اوپر جانے کا راستہ نہیں دیتے. تو یہ اس کیمپ میں ان چاروں بچوں کا خیال کون رکھتا ہے؟ ہم کرتے جی، اس کا عبادت کرتے، ادھر کپڑا وپڑا دھونے، اس کا عبادت کرتے، کچھ کھلاتے، اس کا عبادت کر رہے ہم لوگ. اکثر مصیبت زدہ والدین اپنے دکھ کا کھل کر اظہار نہیں کرتے کیونکہ انہیں انصاف کی کوئی امید نہیں. باجوڑ کے ایک سرکاری اسپتال کے اس ملازم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا عسکریت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے 2 بچوں کو ان کے ناکردہ جرم کی سزا ملی اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے. اب اس شخص کی باقی زندگی بھی کسی سزا سے کم نہ ہوگی. یہ باجوڑ کا مہاجر ہے، اس کا نام معلوم سعید ہے، اور اس شخص نے پچھلے چند دن کے دوران اپنے 2 بچوں کو کھو دیا ہے. اس کے 2 بچے باجوڑ میں جاری آپریشن میں شہید ہو چکے ہیں. یہ شخص اردو نہیں بول سکتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بات چیت کر سکیں. آپ کے بچے کیسے شہید ہوئے؟ بمباری کې مړ شو، په کور کې مړ شو. بمباری میں بہت ہو چکی گھر میں جی. په کور کې مړ شو، بس کوټه را باندې راوغورځېد. اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 3 کال 4 کال. 3 سال اور 4 سال. جی 3 سال اور 4 سال کے بچے جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے. جی. تو یہ بمباری رات کے وقت ہوئی؟ نه دروازه شوی وه ماسپخینه. وہ کہہ رہا ہے جی کہ مطلب دن کے وقت بمباری ہوئی تھی، میرے بچے گھر میں تھے، بچے تھے چونکہ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، تو حکومت نے شیلنگ کیا اور اس کے بیچ مطلب بچے اس میں مر گئے. مطلب بچے عمر ان کی اتنی تھی کہ وہ تو بھاگ سکتے ہی نہیں تھے، 3 اور 4 سال کے بچے تھے، تو اوپر سے بمباری ہوئی ہے تو وہ بیچارے بس اس میں مر گئے. اور دوپہر کا وقت، یہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت بمباری ہوئی. اس وقت یہ کہاں پہ تھے؟ تو پاک وقت کم سے ذکلی کی ہوں جی. یہ کہہ رہا تھا کہ میں گاؤں میں تھا، مطلب کسی کام کی وجہ سے، مطلب مزدوری وغیرہ کی غرض سے یہ باہر نکلا ہوا تھا. جب گھر واپس آئے تو یہ مطلب ماتم. یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں، تو میں ادھر ہسپتال میں کام کر رہا تھا. جیسے میں گھر لوٹا ہوں تو بس حکومت نے شیلنگ کیا اور میرے بچے اس میں مذاکرات ہونا چاہیے پٹھان کے ساتھ. پٹھان زور سے نہیں رکتے تھے، زور سے نہیں رکے گا، جرگے سے رک جائے گا. تو جرگہ کون کرے گا ان کے ساتھ؟ جرگہ تو ہے نا، یہ بڑا بڑا افسر ہے، ادھر علماء بھی ہے اور جرگہ ہے، پرانا جرگہ بھی ہے. لوگ موجود ہیں نا، ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے کہ عوام کو کیوں تنگ کر رہے، طالبان اس کو کیوں تنگ کر رہے، حکومت اس کو کیوں تنگ کر رہے. کیونکہ طالبان اور حکومت کا جو درمیان کوئی جو بات ہے نا، وہ خود حل کر سکتے. حکومت کا بھی طاقت ہے، طالبان کا بھی طاقت ہے، تو عوام کو کیوں تنگ کر سکتے؟ عوام کا کیا مسئلہ ہے، کیا گناہ ہے؟ جو گھریں مارتے وہ گھروں پہ بمباری کر رہے، گولی مارتے گھروں پہ، جو بچے ہوتے وہاں پہ، بیوی ہوتے، عورتیں ہوتے، اس کو شہید کر. کیوں؟ یہ بات کرنا چاہیے کہ جب حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوتے ہیں نا، طالبان جو مطالبہ حکومت سے کر رہے یا حکومت طالبان سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اپنے درمیان جھگڑا کر رہے تو اپنی اپنی جگہ موجود ہے. وہاں پہ طالبان کا جگہ حکومت کو معلوم ہے، حکومت کا جگہ طالبان کو معلوم ہے. تو عوام کو جو تکلیف پہنچاتے یہ کیوں پہنچاتے؟ عوام کا کیا گناہ ہے؟ یہ عورتوں بچوں کا کیا گناہ ہے؟ علماء اور طلباء کا کیا گناہ ہے؟ اسکول کے بچوں کا کیا گناہ ہے اور اساتذہ کا کیا گناہ ہے؟ اس کا تو کوئی گناہ ہے نہیں. ایسے ہی مارتے، ظلم کر رہے، حکومت بھی ظلم کر رہے، طالبان بھی ظلم زیادتی کر رہے. کیوں کر رہے؟ اگر طالبان صحیح اسلام چاہیے تو پاکستان میں کیوں لڑائی کر رہے؟ امریکن کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیے، ہندو، انگریز، کوئی دہری ہو ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیے. اگر جہاد کر رہے صحیح جہاد کرنا چاہیے. تو لوگ تو کفار کے ساتھ جو کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں مانتے، اسلام نہیں مانتے، ان کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہیے. گھر سب جو ہے نا اڑا دیا، دھماکے سے بمباری ہوتے بچوں پہ سب. ہمارا گھر میں جو ہے گاؤں میں 20-25 بندہ شہید ہوا. آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ ہمارا گاؤں چارمنگ باجوڑ ایجنسی چارمنگ. ادھر کتنے گھر تباہ ہوئے؟ ادھر 10-15 گھر تباہ ہوئے. اس میں بہت ایک گھر میں 4-5 بندے بھی شہید ہوا، 10 بھی شہید ہوا. جتنے جانور ہے اس کے ساتھ جتنا نقصان ہوا تھا لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں نکالے سر. لوگ کہہ رہے تھے طالبانوں کی حکومت تنخواہ دے رہی ہے، آپس میں لڑتے نا. ہم کو کیا یہ بچوں کے دیکھتے حالات کو دیکھتے، اس کو تو گناہ نہیں ہے بچوں کا. حکومت اور طالبان کے درمیان یہ معاہدے سے غیر نہیں ہوتے، جو مذاکرات سے نہیں ہوتے، جرگے سے نہیں ہوتے، یہ بمباری ڈر سے تو نہیں ہوتے نا. مشکلات اس طرح. اچھا ابھی آپ کو یہ جو بچے ان کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا امداد چاہیے یہ بتائیں. سر امداد چاہیے. ادھر کوئی بستروں کا نظام بھی نہیں ہے، اور پانی کا نظام بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا نظام بھی نہیں ہے، اور بجلی بھی نہیں ہے. پنکھے شنکھے اس کے نظام میں متاثر ہے سبھی. اور ابھی رمضان بھی آنے والا ہے. رمضان کے بھی کتنا 4-5-10 دن جو ہے نا باقی ہے. انشاءاللہ معاہدہ ہوگا تو حالات ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ بچے کدھر رہے گا.